اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جغرافیہ 7ویں جماعت کے لیے تو اس میں ہم آج دیکھنے والے سبق نمبر 10 انسانی بستیاں۔ تو اس میں ہم سب سے پہلے یہ تصویر کا مشاہدہ کرتے ہوئے آپ کو نشاندہی کرنی ہے کہ آپ اس تصویر میں آپ بتائیے کہ آپ کو کہاں پہ انسانی بستیاں بسانی ہوگی، آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ انسانی بستیاں قائم ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ کہہ رہے ہیں ندی کنارے تو آپ کو اس کی وجوہات دینی ہے کہ ندی کنارے آپ وہاں پہ بستی کیوں بسانا چاہتے ہیں، ریل کی پٹریوں کے پاس بسانا چاہ رہے تو کیوں، سڑکوں کے کنارے بسانا چاہ رہے تو کیوں بسانا چاہ رہے۔ تو یہ تمام چیزیں آپ دیکھتے ہوئے آپ اپنے جوابات اخذ کر لیجئے، پھر ہم آگے جب چلیں گے تو ہمارے سوالوں کے جواب ہم کو ملتے چلے جائیں گے۔ اور آئیے ہم اور دو تصویریں دیکھتے ہیں 10.2 میں الف اور بے۔ تو اس میں آپ کو دیکھنا ہے کہ کس تصویر میں آپ کو گنجان آبادی دکھائی دے رہی ہے اور فلک بوس عمارتیں نظر آ رہی ہے، اور کس میں آبادی کم دکھائی دے رہی ہے، اور آپ کو تصویروں میں اور ایکسٹرا کیا کیا نظر آ رہا ہے۔ تو جیسے کہ بہت ہی صاف نظر آ رہا ہے کہ الف میں جو ہے فلک بوس عمارتیں ہیں اور بہت ہی گنجان آبادی ہے۔ اگر آپ ممبئی سے رہنے والے ہیں تو آپ ایزیلی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی شہر کی تصویر ہے نا۔ تو یہ تصویر کسی شہر کی ہو سکتی ہے کیونکہ ہم کو اس میں میٹرو لائن بھی دکھ رہی ہے، سڑکیں بھی دکھ رہی ہے، برج بھی دکھ رہی ہے، ہوائی جہاز بھی نظر آ رہے ہیں اور فلک بوس عمارتیں نظر آ رہی ہے۔ اور جب ہم شکل نمبر بے کی طرف غور کرتے ہیں تو ہم کو ایک پیارا سا چھوٹا سا دیہی بستی نظر آتی ہے، جس میں دیکھ رہے ہیں ہم کو جو ہے چھوٹی سی اسکول نظر آ رہی ہے، ندی نظر آ رہی ہے اور بستیاں نظر آ رہی ہے۔ تو جو یہاں پہ رہتے ہوگے ایسی جگہ پہ تو وہ لوگ اس سے ریلیٹ کر رہے ہوگے کہ ہاں ایسی جگہ ہم رہتے ہیں۔ پھر دوسری تصویر میں دیکھو جیم اور دال، جیم اور دال ایک چھوٹا سا قصبہ نظر آ رہا ہے۔ تو اس میں ہمیں کیا کیا نظر آ رہا ہے، سڑکیں اور بہت سارے لوگ بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ہم کو قصبے کی یاد دلا رہا ہے۔ اور جو ہم دال پہ تھوڑا نظر ثانی کریں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ چھوٹی سی کوئی دور دراز کے علاقے میں چھوٹی موٹی جھوپڑیاں بنی ہوئی ہیں، اور جنگل اور پہاڑی علاقے میں ہے تو کوئی آدیواسی پاڑا ہوگا یا جھوپڑی ہوگی جہاں پہ آدیواسی لوگ یا جنگل میں رہنے والے لوگ رہتے ہوگے، ہے نا۔ تو اس طرح سے ہمیں بستی دکھائی دے رہی ہے ندی کنارے، سڑک کنارے۔ تو یہ بھی بہت ایک بستی کی قسم دکھا رہے ہیں۔ تو ہم سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو اس پہ جب ہم غور و خوض کریں تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ پانی کی دستیابی، خوشگوار ماحول، زرخیز زمین، یہ تمام حالات جو ہے ایسے مقامات پر بستیاں قائم ہوتی ہے۔ اور ابتدائی زمانوں میں ہم دیکھیں گے تو لوگ جو ہے پیشے کے حساب سے جو ہے مخصوص آزادانہ بستیاں قائم ہوتی تھی، جیسے سمندر کے کنارے پہ رہنے والے لوگ ماہی گیری، تو وہاں پہ ماہی گیروں کی بستیاں ہوتی تھی، کولی واڑے وجود میں آتے تھے۔ اس کے علاوہ اگر جنگل کی پیداوار پر رہنے والے لوگ ہیں تو آدیواسی بستیاں وہاں پہ نظر آتی تھی، جسے آدیواسی پہاڑا کہلاتے تھا۔ اور زرخیز علاقوں کے لوگ جو ہے زراعت پر مبنی پیشے اختیار کرتے تھے، تو وہ کھیتوں میں مکانات آپ کو نظر آتے ہیں، تو ان کو بھی بستی کا نام دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو بستیوں کی توسیع ہوتی ہے اسے واڑیوں کا نام دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے کھیتی باڑی، ماہی گیری، کان کنی وغیرہ ایسی بستیوں کو بھی دیہی بستی کہتے ہیں۔ اب یہ جو دیہی بستیاں ہوتی ہے ان سے منسلک جو پیشوں میں اضافہ ہونے کی وجہ سے اطراف کے جو علاقے ہیں وہاں پہ آبادی زیادہ ہونے لگتی ہے، اور بڑھتی ہوئی آبادی میں رہنے والے لوگوں کے گھر کی سہولیات کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، اور ثانوی پیشے والے لوگوں کا بھی تناسب میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں جو ہے پیشوں کی ترقی کے ساتھ ساتھ جو ہے آبادی میں اور بستی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ وہاں پہ مذہبی، تاریخی، تجارتی، تعلیمی اور سیاسی نظام کی بنا پر جو ہے آہستہ آہستہ بستیاں جو ہے شہر کا روپ اختیار کر لیتی ہے، اور یہ جو بستیاں ہوتی ہے وہ بلدیہ یا مہانگر میں تبدیل ہو جاتی ہے نا۔ تو ہم پہلے یہ جو ہے نقشہ دیا گیا ہے جو کسی مقام مظہر کا نقشہ ہے، تو اس کو ہم کو بغور دیکھنا ہے۔
اگر آپ کو اس میں صاف نظر نہیں آتا ہے تو آپ اپنی کتاب میں بھی جو ہے اس کو بغور دیکھ سکتے ہیں۔ تو جو اشاریہ ہے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں بستی دکھائی دی گئی ہے، راستہ، ریلوے کے راستے، کنتوری خطوط ہے اور ندی دکھائی گئی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اس نقشے میں دکھائے گئے ہیں۔ ندی بھی ہے، خطوط بھی ہے، دیکھو کنتوری خطوط بھی بنائے گئے ہیں اور ریلوے کے راستے بھی دکھائی گئے ہیں، اور ساتھ میں بستی بھی ہمیں ریٹ جو اسکوائر بنے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کہاں کہاں بستیاں بسی ہوئی ہے۔ تو اس نقشے کو دیکھنے کے لیے ہمیں چند سوالات کے جوابات بھی دیکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، نقشے میں دکھائے گئے بستیوں کے نام بتائیے۔ تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہاں پہ جو ہے بستیاں بسائی گئی ہے۔ جیسے یہاں پہ سوناگرہ دکھ رہا ہے، ایک بستی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی دوسری بستیاں ہیں، اس کے نام آپ کو جو ہے چپل واڑی ہے اور بہت ساری بستی ہے، ان کے نام آپ کو ڈھونڈ کے لکھنے ہیں۔ نقشے میں کس مقام کی بستیاں بکھری ہوئی شکل میں نظر آ رہی ہے؟ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کون سے مقام پہ جو ہے بکھری ہوئی ہے۔ تو میرے کو یہ پوکھری میں کافی بکھری ہوئی بستیاں دکھائی دے رہی ہے۔ تو آپ بھی دیکھیے کہ کہاں کہاں آپ کو ایسی بکھری ہوئی بستیاں دکھا رہی ہے۔ چپل واڑی میں بھی کافی بکھری ہوئی بستیاں دکھ رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ بوڑھا سڑکوں کے کنارے آباد بستیوں میں گھروں کی ترتیب کیسی ہے؟ تو جو سڑک کے کنارے جو مجھے دکھائی دے رہی ہے گھر، وہ ایک ہی لائن میں دکھائی دے رہی ہے یا ایک ہی لائن میں بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ زیادہ تر مرکوز بستی کا ہے۔ تو یہ جو میرے کو سوناگرہ ہے جو دکھ رہا ہے آپ کو بیچ میں، کافی مطلب مرکوز دکھ رہی ہے کیونکہ وہاں پہ کافی گھنی آبادی نظر آ رہی ہے، کافی بستی کا گنجان پن نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کی درجہ بندی مجھے دکھائی دے رہی ہے کہ کہیں کہیں جو ہے بہت گھنی آبادی ہے اور کہیں کہیں جو گھر ہے بہت منتشر ہے، بستیاں دور دور پہ دکھائی دے رہی ہے، ایک ہی جگہ دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ اور سوناگرہ جہاں پہ ہمیں دکھ رہا ہے، دیکھیے کہ وہاں پہ بہت زیادہ بستیاں نظر آ رہی ہے۔ تو مختلف بستیوں کے متعلق اگر ہم غور کریں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے تو انسان مختلف طریقے کے جغرافیائی حالات والے علاقوں میں بستیاں بنا کر رہتا ہے، وہاں اپنے آپ کو فطرت سے ہم آہنگ کر لیتا ہے۔ فطرت میں موجود حالات کے مطابق انسانی بستیاں جو ہے مخصوص شکل میں پروان چڑھتی ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ یہ کون کون سی مخصوص شکل ہے جس میں جو ہے بستیاں بسائی جاتی ہے۔ تو جو یہ شہر یا دیہی بستیاں جو بستی ہے وہ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ معاشی رشتوں کے تعلقات کی وجہ سے ہوتی ہے، روزمرہ کی غذائی ضرورت کو پوری کس طرح کرنا ہے اور کس طرح سے سائنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے وہ ہم دیکھیں گے الگ الگ بستیوں میں۔ تو یہ جو ہم 10.5 کی شکل دیکھ رہے ہیں تو اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ کافی دور دور پر گھر بنے ہوئے، تو اس قسم کی جو بستیاں ہوتی ہے وہ منتشر بستیاں کہلاتی ہے۔ منتشر بستی کا مکانات دور دور اور تعداد میں کم ہوتے ہیں، اور عام طور پر اس قسم کی بستی بلند ہموار علاقوں میں، گھنے جنگلات میں، گھاس کے خطوں میں، ریگستانوں میں، نیز توسیع زرعی علاقوں میں نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ان کی خصوصیات کیا کیا ہوتی ہے، مطلب کیسے ہم کیسے پہچانیں گے کہ وہ منتشر بستیاں ہوتی ہے؟ تو منتشر جو بستی کے درمیان فاصلے واضح طور پر دکھائی دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے اس بستی کی آبادی کافی محدود ہوتی ہے، یعنی کم ہوتی ہے، مثلاً پاڑا، واڑی وغیرہ۔ اس بستی میں جو مواقع، سہولیات اور خدمات ہوتے ہیں وہ بہت ہی کم ہوتے ہیں، اور یہ بستیاں فطری ماحول سے بہت قریب ہوتی ہے، اس لیے آلودگی سے پاک ہوتی ہے، اور یہ بستیاں روزمرہ ضروریات کی تکمیل کے لیے مرکزی دیہاتوں پر منحصر۔ اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں یہ مرکوز قسم کی بستیاں، تو یہ جو ہے چشمے، نالے، ندیاں، تالاب، جھیل جیسے پانی کے ذخائر کے قریب ہوتی ہے، یا راجستھان میں صحرائی علاقوں میں پانی کے مقامات پر انسانی بستیاں مرکوز ملتی ہے۔ عام طور پر ہموار اور زرخیز زمین، آمد و رفت کے مراکز، کان کنی کے علاقے، تجارتی مراکز کے علاقوں میں اس طرح کی بستیاں وجود میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ تحفظ، صحت، تعلیمی اور دیگر سماجی مسائل اور مذہبی اسباب کے بنا پر جو ہے یہ بستیاں وجود میں آتی ہیں۔ مرکوز بستیوں کی خصوصیات ہم دیکھیں گے کہ اس طرح کے بستی جو ہے مکانات ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں، بستی میں سماجی خدمات دستیاب ہوتی ہے، ان بستیوں کو مقام اور زمانے کے لحاظ سے پھیلنے کی وجہ سے ایک مخصوص شکل مل جاتی ہے،
ایسی بستی پرانے محلے میں سڑکیں بہت تنگ ہوتی ہے۔ اس بستی میں مختلف ذات، مذہب، فرقہ، نسل اور مختلف خیالات اور نظریات کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، اس لیے ایسی بستی کی سماجی زندگی بڑی خوشگوار ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں خطی بستی، جسے نظر ہی آ رہا ہے آپ کو کہ ایک خط میں جو ہے آپ کو بستی نظر آ رہی ہے۔ سڑک، ریل راستے، ندی کے نہروں، ساحل، سمندر، پہاڑی علاقوں میں پہاڑوں کے دامن وغیرہ علاقوں میں لگی خطی بستیاں نظر آتی ہیں۔ اس قسم کی بستی تنگ جسامت کی اور ایک خط مستقیم میں بسی ہوتی ہے، اور ان کی خصوصیات ہم دیکھیں گے کہ اس قسم کی بستی جو ہے مکانات اکثر و بیشتر ایک ہی قطار میں بسے ہوتے ہیں۔ وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے بستی بڑھتی جاتی ہے، مکانات کی مزید قطاریں بنتی جاتی ہے۔ سڑکیں اور گلیاں ایک دوسرے کے متوازی ہوتی ہے۔ مکانات کے علاوہ بستی میں چند دکانات ہوتے ہیں یا دکانیں ہوتی ہیں۔ مستقل میں سڑکوں کی سمت میں یہ بستیاں بڑھتی جاتی ہیں، مثلاً بھارت میں ساحلی علاقے، اہم ندیوں کے کنارے، ریاستی اور قومی شاہراہوں کے کنارے اس قسم کی بستیاں نظر آتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم کو سوچنا چاہیے کہ مطلب کون سے عوامل ہوتے ہیں جو انسانی بستیوں پر اور محل وقوع پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلا جو ہے قدرتی عوامل ہے، جس میں ہم دیکھیں گے زمین کی ساخت، مٹی، زمین، آب و ہوا، خشک زمین، آب رسانی، ندی کا کنارہ، یہ تمام جو قدرتی عوامل ہیں انسانی بستیوں کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ دوسرے ثقافتی عمل، یعنی تحفظ، صحت، تعلیم، سیاحت، تاریخی حوالہ، تو یہ تمام عوامل بھی بہت گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ اس کے علاوہ معاشی عوامل، جس میں آبپاشی، پیشے، آمد و رفت، پیغام رسانی، صنعتیں، تجارت اور سرکاری دفاتر، تو ان سب کے بارے میں بھی ہم اگلے سال دوسرے سبق میں ضرور مزید معلومات حاصل کریں گے ڈیٹیل میں۔ اب ہم اس میں کوشش کرنا ہے کہ آپ کو دیے گئے جو یہ سیٹلائٹ سے لیے گئے نقشے ہیں، تو اس کے اندر آپ کو بتانا ہے کہ کون کون سی قسم کی آپ کو بستیاں نظر آ رہی ہیں، انسانی بستیاں۔ تو اس میں جو پہلی مجھے سیدھے ہاتھ کی طرف اوپر کی طرف جو تصویر نظر آ رہی ہے، وہ مجھے جو ہے وہ مرکزی بستی دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے لیفٹ سائڈ میں جو ہے ایک ہی لائن میں جو بستی جا رہی ہے وہ خطی بستی کی مثال نظر آ رہی ہے، اور اس کے نیچے آپ دیکھ رہے ہوگے یہ بستی جو ہے ہم کو منتشر بستی کی دکھائی دے رہی ہے۔ تو اس طریقے سے الگ الگ قسم کی بستیاں ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو اس سبق سے ہمیں جو ہے ہماری جو عوامی جغرافیہ ہے اس سے ہمیں کئی معلومات مل رہی ہے کہ کس قسم کی بستیاں ہوتی ہے۔ اگلی بار جب آپ ٹرین میں سفر کرو یا بس سے سفر کرو یا اپنے گاؤں جاؤ یا کسی شہر جاؤ، تو آپ وہاں کے بستیوں کے بارے میں اس طرح کی معلومات آپ غور و خوض کرو کہ آپ کو کس قسم کی بستی نظر آ رہی ہے، کیسی نظر آ رہی ہے، کیا سہولیت وہاں پہ حاصل ہے، ان سب چیزوں کا آپ مشاہدہ ضرور کریں۔